راہب کا قبول اسلام۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا، اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو، ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرہ میں لے گیا۔ پھر سر انور پر اور چہرے مبارک اور مقدس زلفوں پر اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگا کر بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدا عز و جل نے اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامات دیکھی تو صدق دل سے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پر پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلے کے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ سب درہم کنکریاں بنے ہوئے ہیں اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ، ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19۔ اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ تحریر کی ہوئی تھی۔ ترجمہ، ظلم کرنے والے عن قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15۔ 12 بجے جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر ان قریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشیاں مناتے اور بازے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا کہ باب الساعہ سے۔ آپ اس طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزہ پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا، تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہیل نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا، اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور ہو جائیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی نے 400 درہم دے کر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو مستورات سے دور کرا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں بازے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ کے محبینوں کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا، آپ کے محبینوں کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ ان کے یہاں اس موقع پر باجے بجانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ البتہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے باجا بجایا تھا۔
اب امام حسین امام عالی مقام کی محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ خدا تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے، آمین۔ امام عالی مقام کا سر مبارک اور یزید قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ جہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت امام حسین کی خبر یزید کو سنائی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا تم نے حسین کو نہ قتل کیا ہوتا۔ پھر سمر اور محفر بن ثعلبہ سب کو لیے ہوئے یزید پلید کے دروازہ پر پہنچے۔ محفر نے بلند آواز سے کہا کہ ہم امیر المومنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا کہ سب سے بدترین اور ملامت زدہ وہی شخص ہے جس کو محفر کی ماں نے جنا۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تست میں رکھا۔ یزید سر انبر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد کمینہ اور کھوٹے نسب والے سے ہے۔ اس لشکر کی قرابت زیادہ ہے جو زمین تف کے پہلو میں قتل کیا گیا۔ سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی تعداد کے برابر ہو گئی اور بنت رسول اللہ کی نسل باقی نہ رہی۔ یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ خاموش۔ پھر یزید نے امام عالی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین بن حمام نے، شاعر نے کہا کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان تلواروں نے انصاف کر دیا۔ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپک رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھ گئے اور چلے گئے۔ پہلے جو ذکر کیا گیا کہتے امام حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کی خبر سن کر یزید رونے لگا اور پھر اس نے یہ کہا کہ حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ ان باتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام حسین کے قتل سے راضی نہ تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی یہ سیاست تھی تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، اس لیے کہ اگر باقی وہ راضی نہ ہوتا تو ظالم ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ قاتلین امام حسین سے ضرور مباحثہ کرتا اور ان کو سزا دیتا۔